اور مغرب میں آپ کو معلوم ہے کاغذ کا استعمال ہوتا ہے فقط۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کاغذ استعمال کریں اور پانی کو ترک کر دیں تو ایک بیماری پیدا ہو جاتی ہے اسی مقام پر، وہ بیماری اس کا نام ہے پائلونیڈل سائنس۔ وہ ایک بالدار پھوڑا ہوتا ہے، اور اگر پخانے کی جگہ کے قریب یہ ہو جاتا ہے، اگر یہ ہو جائے تو اس کا کوئی علاج میڈیکل سائنس میں نہیں سوائے آپریشن کے۔ ہاں وہ کہتے ہیں ایک ہی علاج ہے کہ ہمیشہ رفع حاجت کے بعد اسے پانی سے دھو دو۔ یہ تصور اللہ کے رسول نے جو دھونے کا دیا، آج بیماریوں کے مرحلے سے گزر کر انہوں نے کہا کہ آپریشن سے بچنا چاہتے ہو تو ہمیشہ پانی سے طہارت حاصل کرو۔ اور پیشاب کے راستوں میں اگر پانی سے اس کا طہارت نہ کی جائے، ایک اور مرض ہے پائلو نیفرائٹس، اور یہ پیشاب کے راستوں سے گردوں میں پیپ پیدا ہو جاتی ہے، اور بطور خاص عورتوں میں پخانے کے جراثیم جب پیشاب کی نالیوں میں جاتے ہیں اور سوزش اور پیپ کا باعث ہوتے ہیں اور گردوں کی پیچیدہ امراض کا باعث ہوتے ہیں اس مرض اور جراثیم کے باعث، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا اور کوئی علاج نہیں، اگر یہ مرض کسی کو لاحق ہو جائے تو یہ لا علاج مرض ہے، اس کا ایک علاج فقط ایک ہے، وہ یہ کہ جب پیشاب کرو اور پخانہ کرو تو اسے پانی سے طہارت دے۔ اس طرح وضو، آپ سارے اعضاء آپ کے بدن کے کپڑوں سے ڈھکے ہیں، اور سارے اعضاء جسم کے اللہ نے سوراخ بند رکھے ہیں سوائے ناک اور منہ کے، یہ دو وہ سوراخ ہیں جن کا منہ کھلا ہے، باقی سب اعضاء ان کے سوراخ یا بند ہیں یا کپڑوں سے ڈھکے ہیں۔ ناک اور منہ یہ دو وہ راستے ہیں، اور اس طرح کان کا کچھ حصہ، یہ وہ دو جگہ ہیں کہ جو کھلے ہیں، کان آدھا اور ناک اور منہ کا پورا حصہ، اس کا باقی تمام جراثیم روکنے کے لیے کپڑا موجود ہے اور فطرتی قدرتی پروسیس موجود ہے، مگر یہ وہ دو راستے تھے جن سے جراثیم، ہوا کے گندے جراثیم اندر جاتے ہیں اور انسان کی بیماری کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے وضو کا حکم دیا، اور آغاز یہ کیا کہ وضو کا آغاز کلی سے کریں کہ گلے تک منہ اٹھا کے غرارے کیے جائیں، اور دن میں 5 مرتبہ جب وضو کو ریپیٹ ہو تو ہر قسم کا داخل ہونے والا جرثومہ ختم ہو جائے، اور ناک کو اگلی ہڈی تک ناک میں پانی پہنچایا جائے تاکہ اسے بھگویا جائے، اس لیے کہ ناک کے بالوں میں جو جراثیم رک گئے ہیں وہ ہر بار وضو کرتے ہوئے ناک کے پانی کے بعد جراثیم دھل جائیں۔ اس کے بعد آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ پانی کے اندر پھونک نہ ماری جائے، سانس پانی کے اندر نہ لیا جائے، کہ منہ کے اندر جراثیم ہوتے ہیں بیماریوں کے، وہ جب آپ پانی کے اندر سانس لیں گے تو پانی منتقل ہو جائیں گے اور وہ پھر اس طرح آپ کو بیماری کا باعث بنیں گے۔ اور اللہ کے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ کھانے کی چیزوں کے اندر پھونک مارتے، نہ پانی کے اندر حضور سانس لیتے اور نہ برتنوں کے اندر سانس لیتے۔ فرمایا جب پانی پیو 3 سانسوں سے پیو، منہ کو گلاس سے باہر نکال کر سانس لو تاکہ جراثیم اندر نہ جائیں۔ اس طرح نماز کا ایک تصور سمجھانا چاہتا ہوں، جو دور جدید کی سائنسی تحقیق کی روشنی میں نماز کے فوائد کیا ہیں، اس کے روحانی فوائد اپنی جگہ مسلم، اس کے اخلاقی فوائد، اعتقادی فوائد، باطنی فوائد اپنی جگہ مسلم، لیکن ہماری گفتگو کا موضوع سائنسی تحقیق کے حوالے سے بات کرنا ہے۔ اللہ پاک نے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا بے شک نماز کے اندر شفا ہے، یہ شفا قلبی بھی ہے، روحانی بھی ہے، باطنی بھی ہے، مگر ہم جسمانی شفا کی بات کر رہے ہیں۔ اور سائنس شفا کس طرح ہے، نماز شفا اس طرح ہے کہ یہ ہلکی پھلکی ورزش، اس میں قیام ہے، تکبیر تحریمہ ہے، اس میں قیام ہے، پھر اس کے بعد رکوع ہے، پشت کو گھٹنوں کو سیدھا رکھ کے پشت کو سیدھا کرنا ہے، پھر قوما ہے، پھر سجود ہے، اور سجود کا یہ انداز کہ پہلے ہاتھ زمین پر نہ لگیں، پہلے گھٹنے زمین پر لگیں، اور سجود کے بعد جلسہ ہے، پھر سجود ہے، پھر اس کے بعد قیام ہے، اور قیام یہ کہ جاتے ہوئے گھٹنے پہلے لگیں، ہاتھ بعد میں لگیں، اٹھتے ہوئے ہاتھ پہلے اٹھیں، گھٹنے پہلے اٹھیں، یہ پورا پروسیس کا ادا کے بعد پھر دائیں طرف سر کو موڑ کر سلام کرنا ہے، بائیں طرف سر کو موڑ کر سلام کرنا ہے۔ جو شخص نماز ادا کرنے کا تعدیل ارکان کی صورت میں حق ادا کرتا ہے، وہ سر سے لے کر پاؤں تک تمام عضلات کی ہلکی ورزش نماز کے اندر ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ہلکی فزیوتھراپی ہے، فضلات کی ورزش ہوتی ہے اور فضلات کی امراض ختم ہوتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور جو سائنسی تحقیق بتاتی ہے وہ یہ کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کا جو کولیسٹرول کا لیول ہے، شریانوں کے اندر ایک چربی ہوتی وہ جم جاتی، شریانیں تنگ ہو جاتی، خون کی نالیاں، ان کے تنگ ہونے سے خون کا پیسج راستہ تنگ ہو جاتا ہے، اور اس کا راستہ تنگ ہو جائے تو اس کو بلڈ پریشر کہتے ہیں، اور اسی سے ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں، دل پر خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے اور دل کی امراض پیدا ہوتی ہیں۔ تو ساری کی ساری امراض کولیسٹرول لیول کے اونچا ہو جانے سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہ کولیسٹرول لیول کیا ہے؟ عام طور پر انسان کے اندر 150 سے لے کر 250 ملی گرام تک کولیسٹرول کا نارمل لیول ہے، مگر جب ہم کھانا کھاتے ہیں، جب ہم
کھانا کھاتے ہیں تو یہ کھانا کھانے کے فوراً بعد چربی بڑھ جاتی اور کولیسٹرول لیول بڑا ہائی ہو جاتا ہے. اور اگر ہلکی پھلکی ورزش کے ذریعے اس کولیسٹرول لیول کو نیچے نہ کیا جائے، ورزش پہلے لوگ مشقت کی کرتے تھے، پیدل چلنے کی کرتے تھے، بھاگ دوڑ کی کرتے تھے، لمبی واک کی کرتے تھے، لیکن آج مشینی زندگی میں جب یہ ورزشیں مشقت کی نہ ملے تو اللہ پاک نے ہلکی پھلکی ورزش کا ایک پروسیس دیا ہے. اس پروسیس کے ذریعے ہر کھانے کے بعد جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس ورزش کے پروسیس سے جب آپ گزرتے ہیں تو اس سے چربی پگھل کے ساری اندر چلی جاتی اور کولیسٹرول لیول نیچے ہو جاتا ہے اور شریانوں کے پیسج قائم رہتے ہیں اور دل کے امراض سے آپ ہمیشہ بچے رہتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ کی نماز ادا کر کے کھانوں کی چربی کو پگھلا لیا کرو. یہ کس نے تصور عطا کیا آقا دو جہاں کو کولیسٹرول کا، کہ کھانے کی چربی شریانوں میں جمتی ہے اور وہ ورزش کرنے سے پگھلتی ہے. یہ کولیسٹرول کا تصور یہ آج کی کارڈیالوجی پیش کر رہی ہے، مگر 14 صدیاں پہلے آقا دو جہاں اپنی نگاہ بصیرت سے، اب یہ قرآن نہیں یہ حدیث ہے، اپنی نگاہ بصیرت سے فرما رہے ہیں کہ اللہ کی نماز کثرت سے پڑھا کرو تاکہ کھانوں کی چربی پگھل جائے. بڑی لطیف قابل توجہ بات، ہماری نمازیں 5 اور کھانے کے اوقات کم و بیش 3 ہیں، یہ 2 ہے. وہ وقت نماز کا جو خالی پیٹ آتا ہے، جب ہم خالی پیٹ ہوتے ہیں اور خالی پیٹ کی حالت میں جب نماز پڑھی جاتی ہے، ان نمازوں کی رکعتیں تھوڑی رکھی کیونکہ ورزش کی بھی کم ضرورت ہے، اور جو نمازیں کھانوں کے بعد آتی ہیں ان کی رکعتیں زیادہ رکھی ہیں تاکہ کولیسٹرول لیول پگھل جائے. نماز فجر خالی پیٹ پڑھی جاتی ہے، فقط 2 رکعتیں رکھی ہیں اور 2 سنتیں 4 رکعتیں. نماز عصر خالی پیٹ پڑھی جاتی ہے، اس کی فقط 4 رکعتیں رکھی. نماز مغرب خالی پیٹ پڑھی جاتی ہے، ماری ہلکی پھلکی چائے آدمی پی لیتا ہے، اثرانہ کر لیتا ہے، اس کی 7 رکعتیں رکھی. تو جو نمازیں خالی پیٹ میں پڑھی جانے والی تھی ان کی رکعتیں کم رکھی. اور آدمی دوپہر کو لنچ کرتا ہے، پیٹ قدرے بھاری ہوتا ہے اور مصروف زندگی میں لنچ کا موقع کبھی کم ملتا ہے، تو پیٹ بھر کے جب انسان کھاتا ہے تو اس کی 12 رکعتیں ظہر کی رکھی. اور چونکہ ظہر کے بعد بھی انسان کام کاج میں مصروف ہو سکتا ہے تو کچھ ورزش نماز میں ہو گئی، بقایا چلنے پھرنے کی صورت میں ہو گئی، لیکن عشاء کی نماز سے پہلے انسان کھانا کھاتا ہے اور بستر پہ چلا جاتا ہے کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ اب یہ سو جائے گا، چل پھر کے ورزش نہیں کرے گا. تو اس نماز کی 17 رکعتیں رکھی ہیں تاکہ شریانوں کی ساری چربی پگھلے اور انسان سو جائے. یہ تو عمومی نمازوں کا تصور تھا، لیکن قربان جائیں آقا دو جہاں آپ کے دین کی عظمت پر، اس لیے کہ عام نمازوں کا تصور تو یہ سمجھ لیا گیا. اب رمضان المبارک آ گیا، انسان روزہ رکھتا ہے، سارا دن بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، شام کو افطاری کا وقت آتا ہے، وہ روٹین کے کھانے سے کئی گنا بڑھ کر کھاتا ہے، کئی گنا بڑھ کر پیتا ہے، کیونکہ کھانے پینے کی مقدار رمضان میں شام کی بڑھ جاتی ہے. فرمایا کہ اب خطرہ ہے کہ کولیسٹرول بہت اونچا ہو جائے، 17 رکعتیں عشاء کی پڑھو، 20 رکعتیں تراویح کی پڑھو تاکہ ساری چربی نکل جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس نماز کے اندر سجدہ رکھا اور حکم دیا شریعت اسلامیہ نے اور حضور علیہ السلام نے کہ سجدے کثرت سے کیا کرو، اور فرمایا لمبے سجدے کیا کرو، اس سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. یہ تو اس کا روحانی فائدہ ہے، لیکن ہم تو سائنسی تحقیق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. لمبے سجدے کی حکم کیوں دیا اور کثرت سے سجدہ ریزیوں کا حکم کیوں دیا؟ وہ لوگ جو راتوں کو لمبے لمبے سجدے کرتے راتیں گزار دیتے ہیں، اس کا طبی فائدہ اور مقصد یہ ہے کہ آپ غور فرمائیں، یہ دل یہ بلڈ کا پمپ ہے، یہ آپ کا پمپ ہے، خون کو پمپ کرتا ہے، ٹیوب ویل ہے، یہ دل پمپ کرتا ہے اور خون شریانوں کے ذریعے پورے جسم کے اعضاء کو پہنچتا ہے، بازوؤں کو، سینے کو، پیٹ کو، پاؤں تک پورے جسم کو یہ خون دیتا ہے. سارے اعضاء جسم کے دل سے نیچے ہیں. آپ دیکھیں دل اس جگہ سینے میں اور باقی سینہ سب اعضاء سے اونچا ہے، اس کے اوپر صرف گردن اور سر ہے، سارے اعضاء نیچے ہیں. تو جو اعضاء نیچے ہیں وہاں تو دل جب خون کو پمپ کرتا ہے تو تازہ ستھرا اور صاف خون سارے اعضاء کو کثرت کے ساتھ ہر وقت پہنچتا رہتا ہے، سرکولیشن میں ہر وقت پہنچتا ہے. مگر سر انسان کا دل سے اوپر ہے، تو دل جب پمپ کرتا ہے تو سر کو بھی جاتا ہے، مگر اتنا صاف اور تیزی کے ساتھ، فراوانی کے ساتھ دل کا صاف کیا ہوا خون سر کو نہیں پہنچتا جتنا کہ باقی جسم کو پہنچتا. اور سارے جسم کی سلامتی دماغ کی سلامتی پر منحصر ہے. دماغ بہتر ہو تو جسم بہتر، اور دماغ ڈل ہو گیا تو جسم بیمار ہو گیا. تو فرمایا کہ ادروائز خون پمپ ہو کر پورے جسم کو تو فراوانی کے ساتھ ملتا ہی رہتا ہے، مگر سر محروم رہتا ہے اور سر کو ضرورت زیادہ ہے صاف خون کی. تو لوگوں نماز پڑھو اور کثرت سے لمبے سجدے کیا کرو کہ جب تم سجدے میں جاتے ہو اس وقت حالت یہ ہوتی ہے کہ دل اوپر ہوتا ہے، سر نیچے ہوتا ہے. تو سجدے